بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال میرے پاس آیا ہے جو میں اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، تو میں نے کہا کہ ضرور میں اس کا کوئی جواب تلاش کروں میں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ سوال یہ آیا میرے پاس کہ اب ناسا نے مریخ پر بھی کمندیں ڈال دی ہیں، اب وہاں سے اب ویڈیوز اور آواز بھی ناسا کی ویب سائٹ پہ اور باقی ویب سائٹ پر بھی شیئر کر دی ہیں۔ تو یہ انسانوں کی بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ اس کام پر ناسا نے بہت خطیر رقم بھی خرچ کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ باقی جگہوں پر، باقی سیاروں پر، یونیورس میں زندگی کی کوئی علامت موجود ہے، اور دین کی کوئی ایسی ہدایت بھی ہے جس کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں وہاں پر جانا چاہیے کہ بھی نہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ تو میں سوال کا جو آخری حصہ میں اس کو پہلے ایڈریس کر دیتا ہوں کہ دنیا میں یا یونیورس میں کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں پر زندگی کی کوئی علامت ہے، اور زندگی کس نوعیت کی ہے، اور اس میں ہمیں قرآن شریف کی روشنی میں کیا ہدایت ملتی ہے۔ تو دنیا اور یونیورس کے معاملے میں اس نے خبر دی ہے ایک موقع پر کہ یہ جو دنیا ہے، تمہیں جو دنیا نظر آتی ہے یہ ایک عالم ہے، یہ ایک سما ہے، اس طرح کے 7 اور ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں آخری آیت میں ہمیں بیان کی ہے۔ تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 11 ہے، اللہ وہی تو ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے 7 آسمان بنائے انہی کی طرح زمین بھی، اور ان میں اس کے احکام نازل ہوتے ہیں، ان میں اس کے احکام نازل ہوتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کو احاطہ کر رکھا ہے۔ تو آیت نمبر 11 سورہ طلاق کی، اللہ وہی تو ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی، ان میں اس کے احکام نازل ہوتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کو احاطہ کر رکھا ہے۔ تو اس کی جو آیت کا تفسیر ہے، اس میں ابن کثیر بھی اور مولانا مودودی صاحب اور باقی لوگوں نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے، اس سے جو معنی نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ زمین ایک آباد سیارہ ہے، اور اس کو ارض کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ایسے ہی آباد سیارے ہر کائنات میں موجود ہیں۔ اس طرح گویا 7 سیارے ہیں، 7 آسمان ہیں اور 7 زمین ہیں۔ اس طرح گویا 7 آسمان ہیں اور 7 زمین ہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں ہمیں بتا دی گئی ہے۔ ظاہر ہے اس کی حقیقی صورتحال کیا ہے وہ کبھی تحقیق کر کے سامنے آئے گی، ورنہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں۔ اس سے زیادہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں کوئی علم نہیں دیا، اور یہ بات کہ انسان کسی اور جگہ پایا جاتا ہے، اس کا علم بھی ہمیں نہیں ہے۔ قرآن میں ارض کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ایک آباد سیارہ پہ آ جاتا ہے۔ اس پہ مخلوقات کیسی ہے، زندگی کی نوعیت کیسی ہے، اب انسان ہیں کہ بھی نہیں ہیں، اس میں ہمیں قرآن مجید سے کوئی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ جہاں تک پہلا سوال جو آیا آپ کا کہ وہاں پر کوئی پابندی لگانی چاہیے انسان کے کہ وہاں پر ایسے مقام پر جائیں کہ نہیں جائیں، تو اصل بات یہ ہے کہ جانے پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ انسان کے اندر چیزوں کو تلاش کرنے، تجسس اور اس طرح کی بہت سی تحقیقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطری تقاضا رکھ دیا ہے۔ یہ انسان کا فطری حق ہے۔ دنیا میں انسان یہ سب کرتا آیا ہے، تو اس کے نتیجے میں اپنے لیے بہت سی سہولتیں پیدا کر دیتا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، اور صرف خود علم میں اضافہ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ یعنی کہ آپ جاتے ہیں، جگہ جگہ عمارتیں دیکھتے ہیں، تاریخ کے دریچوں کو کھنگالتے ہیں، انہی چیزوں پر انسانوں نے اپنی زندگی خرچ کی ہے، اپنا سرمایہ خرچ کیا ہے، دنیا کو علم دیا ہے۔ سمندروں کے اندر چلے جاتے ہیں، پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، یہ صرف اپنے تجسس کی خاطر جاتے ہیں، اور ہم اپنے لیے، ہمارے لیے بہت سی علم مہیا کرتے ہیں،
ہمیں اگر یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سمندر کے اندر کی زندگی کیا ہے، سمندر کے اندر مخلوقات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ سب چیزیں جو انسانوں نے اپنے تجسس میں کی ہیں، ان سب چیزوں نے انسانی تمدن پہ گہرا اثرات مرتب کیے ہیں، اسی لیے اس قسم کو روکنے کا کوئی جائز وجہ میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ البتہ ایک بات کی جا سکتی ہے، جب کبھی کسی چیز پر آپ اپنی قوت، اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں پرائورٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمیں انسان ہونے کے ناطے ہمیں توازن برقرار رکھنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ان چیزوں میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت میں جو تعلیمات دی ہیں اس کے درمیان توازن اور پرائورٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر انسان اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو دنیا اور دوسرے سیاروں کا کھوج نامعلوم ہوتا، نئی نئی دنیا کو تلاش نہیں کرتا، ورنہ کولمبس امریکہ میں دریافت بھی نہیں کرتا۔ اس زمانے میں اگر رکھ کر دیکھیں تو ہسپانیہ اور پرتگال سے یہ لوگ نکل آئے، تو وہ اگر یہ انڈیا کو تلاش کرتے کرتے امریکہ کو تلاش کر لیا، اور یہ اگر سمندر تو آگے بھی لامحدود تھا، اگر اس وقت کے وسائل کو دیکھا جائے، اس وقت کی انفارمیشن کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا قدم تھا، اپنے آپ کو جانوں پر جوکھوں بھی ڈالنے کا مترادف تھا، لیکن لوگوں نے کیا۔ تو ان چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے میرے نزدیک اس کا بات کا کوئی واضح وجود نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو روکیں یا پھر اس کو کنڈم کریں یا کرٹیسائز کریں، جو کہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں علماء کرام کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک صرف ایک چیز ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام کو مسلمان ہونے کے ناطے ایک توازن برقرار رکھنا ہے، اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، اور باقی جو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا فطری تقاضا پورا کریں اور آپ دنیا کی کھوج لگائیں، معلومات کریں۔ بس یہ میں کہنا چاہتا تھا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔